نازل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 61 سے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ ان کو کیا کیا کچھ عطا کیا۔ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ بنی اسرائیل کو دیا، ایک تو فروٹ دیا کھانے کے لیے جو میٹھا تھا، اور اس کے بعد ان کو ایک ایسا پرندہ دیا، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ان کو وہ چیزیں پکانے کی یا اگانے کی یا کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ساری تکلیفوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بڑی آسائشیں عطا کی۔ جب اتنا کچھ مل گیا تو مل جانے کے بعد انہوں نے سمجھا کہ شاید اب ان کے اوپر کوئی کچھ نہیں ہونی ہے، حالانکہ یہ سارے عذاب، یہ ساری تکلیفیں، یہ ساری پریشانیاں وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ سارا کچھ آگے پڑھنے کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کون کون سے عذاب نازل کیے۔ تو سب سے پہلا بنی اسرائیل پر عذاب نازل ہوا، وہ عذاب تھا طوفان کا عذاب۔ کیا ہوا کہ اچانک بہت بڑا سا بادل آیا، جس کو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں اوپر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا بس نازل کیا ہم نے عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں کے اوپر ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ آسمان سے کیا عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کہ ایک ایسا بہت بڑا سا بادل آ گیا جس بادل کی وجہ سے ہر طرف اندھیرا چھا گیا، بالکل اندھیرا، خوب اندھیرا ہو گیا، اور پھر زوردار بارش ہوئی اور ایسا طوفان آیا کہ اس طوفان سے فرعونی جو لوگ تھے ان کے گھروں میں پانی بھر گیا۔ وہ اتنا پانی بھرا کہ ان کی گردنوں تک وہ پانی آ گیا۔ پانی وہ اس قدر تھا کہ جو اس میں بیٹھتا اس پانی کے اندر تو وہ ہلاک ہو جاتا۔ یہاں تک کہ یہ معاملہ ہوا کہ کھیت، ان کے باغ اور ان کا سب کچھ، ان کا گھر بار سب کچھ پانی سے تباہ ہو گیا۔ یعنی وہ 7 دن تک عذاب میں گرفتار رہے گی لوگ۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل اور فرعونیوں کے مکانات تھے، سب تباہ ہو گئے۔ مگر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے جو تھے ان کے گھروں میں پانی نہیں آیا، ان کی سب نہیں ہلاک ہوئے، لیکن جو ایمان لانے والے تھے وہ بچ گئے۔ مگر برابر میں فرعونیوں کا جو گھر تھے ان کے ساتھ نہیں، وہ اس عذاب میں مکمل طور پر گرفتار ہو گئے، وہ مکمل طور پر اس عذاب سے بچ نہیں پائے۔ اب فرعونی جن کو تھوڑا سا یہ بھی لگتا تھا، انہیں معلوم تھی یہ بات کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، لیکن ان کے دل نہیں مانتے تھے اس بات کو، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے جاہ و جلال دیکھنا چاہتے تھے، جو وہ فرعون کی طاقت کو دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ عذاب ٹال دے۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عذاب 7 دن تک جو چلتا رہا اس عذاب کو ان سے ٹال دیا۔ پھر واپس وہی ہریالی، وہی پھل، وہی سب کچھ آ گیا۔ اور یہ جو پھر انہوں نے کیا کہا، آپ کو معلوم ہے پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے جب ان کے اوپر سے عذاب ٹل گیا، یہ ہم آگے آیات میں پڑھیں گے کہ جب عذاب ٹل گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو عذاب نہیں تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فائدہ بھیجا تھا، اس لیے یہ سبزہ واپس آ گیا، یہ پھل واپس آ گیا۔ ہم اتابلے ہوئے جا رہے تھے، ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی عذاب ہے، در حقیقت یہ ہمارے فائدے کے لیے تھا۔ اب دیکھیے اللہ نے ان کو جب عذاب سے خلاصی دی تو ان کو کیسے فوراً اپنے پیروں سے پلٹ گئے۔ اب یہ کچھ عرصہ ہی گزرا تھا، کتنا عرصہ گزرا؟ صرف 1 مہینہ گزرا، واپس ویسے ہی بنی اسرائیل پہ ظلم کرنے لگے، واپس اپنے سارے کے سارے معاملات میں واپس ویسے ہی مصروف ہو گئے۔ تو 1 مہینے کے بعد کیا ہوا؟ فرعونیوں پر دوسرا عذاب نازل ہوا۔ کون سا عذاب نازل ہوا ان پر؟ فرعونیوں پر یہ عذاب نازل ہوا کہ 1 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر قہر کا عذاب نازل کیا۔ اب وہ قہر کا عذاب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کھیتوں میں ہر جگہ پر ٹڈیاں بھیج دیں۔ اب وہ ٹڈیاں اس قدر تھیں کہ ان کے باغات کو کھانا شروع ہو گئیں، ان کا سب کچھ وہ کھا گئیں، کیونکہ وہ کہتے تھے نا کہ ہمیں یہ جو باغ میں جو پھل آئے ہیں یہ ہماری محنت سے آئے ہیں، اور یہ جو اللہ نے بارش برسائی تھی یہ تو ہماری محنت کی وجہ سے یہ سب کچھ آیا ہے، یہ بارش ان پہ کوئی عذاب نہیں تھا۔ اب جس پھل پر، جس فصل پر وہ گھمنڈ کرنے لگے تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر سے ٹڈیوں کا گروہ بھیجا اور ان کے باغات کو سارا گروہ کھا گیا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ جب باغات ختم ہو گئے تو ان کے مکانوں کی لکڑیوں کو کھانا شروع ہو گئے۔ فرعونیوں کے گھر ٹڈیوں سے بھر گئے، اتنے بھر گئے کہ ان کے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے جو مومن لوگ تھے وہ پھر اس عذاب میں گرفتار نہیں ہوئے، یہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے سب کچھ،
ان کے باغ بھی ہرے بھرے، ان کے گھر بھی بالکل درست۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرعونیوں کو بڑی عبرت کا نشان بنایا۔ وہ پھر سے واپس آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر کے پاس، پھر رونا شروع ہو گئے، پھر چلانا شروع ہو گئے۔ اور انہوں نے کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے؟ ہم ایمان لے آئیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے، ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہم ایمان والے ہو جائیں گے۔ اب پھر اپنے اللہ سے دعا تو مانگیے کہ ہم سے یہ ٹڈیوں کا عذاب تو ہٹا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے دعا مانگی، تو ان ٹڈیوں کا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان سے ہٹا دیا۔ کیا ہوا؟ پھر سے ویسے ہی سرکش ہو گئی۔ تھوڑا سا عرصہ گزرا، پھر سے سرکش ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرا عذاب نازل کیا ان پر۔ کیا عذاب تھا؟ کہ ان کے تمام اناجوں کو، ان کے تمام غلے کو گھن کا لگ گیا۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو ہماری چاولوں میں گھن لگ جاتے ہیں، آٹے میں گھن لگ جاتے ہیں، وہ گھن اس قدر زیادہ تھے کہ مفسرین کہتے ہیں گھن عام کوئی گھن نہیں تھا، بلکہ ایک چھوٹا سا کیڑا سا تھا جو تیار فصلوں کو نگل گیا اور ان کے کپڑوں میں گھس گیا، ان کی داڑھی، ان کی مونچھوں، ان کے بھووں، ان کی پلکوں کو چاٹ چاٹ کر، یہاں تک کہ ان کے چہروں کو کاٹ کر کیچک سزا بنا دی۔ اللہ اکبر! یہ کیڑے ان کے برتنوں میں گھس گئے کہ لوگ نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے، کی بڑی مشکل و دشوار ہوئی۔ اسی تکلیف میں ایک ہفتہ وہ گزرتا رہا، وہ بلبلا اٹھے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ موسیٰ اپنے اللہ سے دعا مانگ، بڑی بے قراری کی حالت میں ہم سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، پھر اللہ ضرور سنے گا اور عافیت کی دعا کر ہم سے ہمارے لیے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے دعا کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا عذاب ڈال دیا۔ بنی اسرائیل پھر سے جب عذاب سے ہٹے، پھر سے اسی غضب میں، اسی ظلم میں گھر گئے، پھر وہ اس عذاب کو بھول گئے۔ کہ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرتا تھا، ایک دو ماہ کا عرصہ گزرتا، اور وہ اتنے سرکش تھے کہ وہ ایک ماہ کے اندر ہی اللہ کی غیظ و غضب کو اتنا بڑھا دیتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر سے غصے میں آ کے اللہ تعالیٰ پھر ان کو اپنے غیظ و غضب کی وجہ سے عذاب میں ڈال دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان کو عذاب میں پکڑ لیا۔ اب اللہ کا عذاب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اب جو چوتھا عذاب نازل کیا وہ مینڈک کا عذاب تھا۔ ان مینڈکوں نے ان کی بستیوں، ان کے گھروں میں ایسے گھسے کہ ان کی تعداد اس قدر ہوتی کہ جب بھی کوئی آدمی بیٹھتا تو ان کے اوپر مینڈک ہی مینڈک ہوتے۔ اگر کوئی انسان منہ کھولتا بات کرنے کے لیے، مینڈک اچھل کے ان کے منہ میں گھس جاتے، ان کی ہانڈیوں کے اندر مینڈک آ جاتے، ان کے جسموں پر سینکڑوں کے حساب سے مینڈک سوار تھے۔ ان کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ ہر طرف سے مینڈک ہی مینڈک دکھائی دے رہی۔ سوچئے کہ زمین پر آپ کو مٹی نظر نہ آئے، زمین پر آپ کو پودے نظر نہ آئے، اور آپ کو ہر طرف سے مینڈک ہی مینڈک نظر آئے۔ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کا عذاب کس قدر سخت ہوگا۔ پھر وہ بلبلا اٹھے، یہ کیا ہو گیا؟ پھر بھاگے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے موسیٰ پھر سے مانگ اپنے اللہ سے، اے موسیٰ پھر سے دعا کر اپنے اللہ سے کہ اللہ ہمیں پھر سے معاف کر دے۔ ہمارا رب تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ اللہ نے پھر معاف کر دیا۔ کیا کیا پھر سے انہوں نے کیا کیا؟ پھر سے ویسے ہی ظالم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر پانچواں عذاب نازل کیا۔ وہ عذاب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر خون کا عذاب ڈالا۔ خون کا عذاب کیا تھا کہ ایسا ہوا کہ اچانک ہی خون آیا، وہ ایسا خون تھا کہ ہر قسم کے پانی میں خون ہی خون نظر آیا ان کو۔ انہیں پہلے تو لگا کہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی نظر بندی کر دی۔ وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی جادوگر ہیں یا نظر بند ہیں۔ انہیں لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی نظر بندی کر دی، کوئی جادو کرنے لگے ہیں۔ تو یہ سب سن کر فرعونیوں نے کہا کہ یہ کیسی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے ہوئے ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ جو ایمان لے آئے تھے، انہوں نے یہ عذاب نہیں دیکھا۔ وہ اسی گھاٹ سے پانی پیتے، انہی کنووں سے پانی پیتے، انہی نہروں سے پانی پیتے، اور ان کو ایک چھینٹا تک خون کا دکھائی نہ دیتا تھا۔
صرف دکھائی نہ دیتا تھا بلکہ وہ جب پیتے تھے تو وہ پانی ویسے ہی میٹھا تھا. لیکن جب یہ فرعونی پانی پیا کرتے تھے تو وہ پانی جب ان کے حلق سے اترتا تھا تو خون تھا, پانی نہ تھا. اگر نظر بندی ہوتی تو دکھائی دیتا نا, اس کا تو ذائقہ بھی خون کا تھا. اور وہ پانی پینے سے بھی لاچار تھے, ان کو پانی بھی میسر نہ آیا. پھر وہ بھاگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. اے موسیٰ, اپنے اللہ سے دعا تو مانگ کہ ہمیں معاف کر دیں. اے موسیٰ, اپنے اللہ سے مانگ تو صحیح کہ ہمیں بخش دیں تاکہ ہمیں پانی مل جائے پینے کے لیے. بھاگے پھرے پانی نہ ملے ان کو, بھاگے پھرے ان کو پانی نہ ملے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے دعا مانگ لی اپنے اللہ سے. پھر اللہ نے پھر ان کو بخش دیا, پھر معاف کر دیا اللہ نے ان کو. سارے معاملات اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو دکھا رہے تھے کہ یہ پلٹ آئیں. یہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ جہنم میں جائیں. یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اپنی آنکھوں سے موج سے دیکھ کر اللہ کی طرف آ جائیں اور اب اللہ سے اپنا تعلق بنا لیں, ایمان لے آئیں. لیکن کیا ہوتا, وہ عذاب ہٹتا, وہ ویسے کہ ویسے ہی پھر سے ہو جاتے ویسے. یہودیت کے اندر شرک کی سزا قتل کرنا ہے. یہودیت کے اندر شرک کی سزا قتل کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا رستہ بتا دیا کہ معافی مانگ لو اللہ سے, اللہ سے استغفار کر لو ان سارے گناہوں کے لیے جو ہم نے کر لیے. اب یہ جو لوگ ایمان لے آئے تھی تو وہی نسل نا, سوال ویسے ہی کرتے وہ بار بار. انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں پانی چاہیے موسیٰ, ہم اس ریگستان میں ہیں, کہاں کہاں پانی کے لیے دوڑتے پھرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا معجزہ کیا کہ ایک ہی پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. وہ جہاں جہاں جاتے وہ پتھر کا حصہ لے کر چلے جاتے اور پانی جہاں رکھتے وہاں پہ بہنا شروع ہو جاتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوئی ایسا نہیں زمین سے پھوٹے, کوئی ایسا نہیں. دیکھیں چشمہ جب نکلتا ہے تو ہم ہزار بات کی ہم لوگ کہہ لیتے ہیں سائنس نے ایسا کر لیا, زمین سے نکل آیا, ایک پتھر سے پانی نکل رہا اور فروانی سے نکل رہا. چشمہ مسلسل بہت زور سے پھوٹنے والا پانی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے ایک ہی پتھر سے ان کے جاری کیے اور ہر کوئی قبیلہ اپنا اپنا لے کر جاتا تاکہ وہ لڑے نہ آپس میں. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ مفسد بن کر پھر سے گھومے پھرے اللہ کی زمین کے اندر. اللہ نے یہ تو ان کو دے دیا, جو بنو سلوا بھی دے دیا. اور پھر انہوں نے کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, اے موسیٰ ہم تو بے صبری سے لوگ ہیں نا. کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز ہرگز صبر نہ کریں گے ایک ہی کھانے پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں من و سلوہ دے دیا, ہم کیسے اس پر صبر کریں. اے موسیٰ تو کیا کر, اپنے اللہ سے دعا کر کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ پیدا کرے جو زمین اگاتی ہو, وہ ساری چیزیں جو زمین پیدا کرتی ہو, اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیزیں عطا کرے. تو پھر کیا ہوا, انہوں نے اپنی خود سے مشقت ڈھونڈی کہ وہ زمین میں کھیتی باڑی کر کے زمین سے حاصل کرنا چاہتے تھے چیزیں. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ پھر سے مشقت کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کیا کہا کہ کیا تم اس چیز کو بدلنا چاہتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے اتنی خیر کی, اتنی بھلائی کی چیزوں میں عطا کی ہے, ایک ایسی ناکارہ چیز سے جو تمہیں زمین اگا کر دے گی اور پھر تمہیں اتنی مشقت کرنی پڑے گی. چلو ایسا کرنا چاہتے ہو تو کرو, چلو پھر اتر جاؤ ایک شہر کے اندر اور پھر تم کیا کرو, شہر میں اتر کر تم اپنی جو چاہتی ہو ویسے بنا لو, ویسے اگا لو. اب وہ چاہتے تھے کہ اس شہر کے اندر تو اتریں کیونکہ انہوں نے غلامی کی زندگی گزاری تھی نا. اب ان کے اندر وہ نڈر پن نہیں تھا. وہاں پہ پھر سے انہوں نے سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم اتر تو جائیں اس شہر کے اندر, لیکن یہ طاقتور قوم ہے جس کے اندر آپ نے ہمیں حکم دیا ہے اترنے کے لیے, تو آپ ان لوگوں کو پہلے شکست دیجئے یا پھر ان لوگوں سے کہیے کہ یہ بستی چھوڑ کر چلے جائیں, پھر ہم وہاں پر جا کر آباد ہوں. حالانکہ ان سے کہا گیا تھا کہ تم اترو یہاں پر, تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے سب ساز و سامان دے دیا زندگی گزارنے کا, لیکن انہوں نے پھر سے حجتیں کی. اب اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان کے لیے جب آسانی کی, جب انہوں نے حجتیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت اور پستی میں ڈال دیا, کیونکہ دلوں میں تو ان کو وہی غلامی تھی نا, ڈر اور خوف تو تھا ہی.
جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عزت عطا کی تھی، وہ پھر سے اس ڈر اور خوف کی وجہ سے واپس اسی ذلت میں مبتلا ہو گئی۔ جس بستی میں وہ اترے وہاں پر وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے، اور وہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا۔ وہ جب آئے اس بستی میں تو اللہ کے غضب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کئی سالوں تک ان پر ذلت اور ان کے اوپر مسکینی کو مسلط کر دیا، اسی ذلت میں جس ذلت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا تھا، کیونکہ وہ غلامی کی زندگی گزار کر اس کی عادت تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذالک بأنہم کانوا یکفرون، کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ کفر کرتے تھے، انکاری تھے، اور اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے؟ نہ صرف وہ اللہ کی آیات کو کفر کرتے تھے، بلکہ یہ بنی اسرائیل وہ بدبخت قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نعمتیں عطا کی، اور وہ پھر اس کے بعد اللہ کے نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سے عذاب میں مبتلا کر دیا، یہاں تک ایک رکوع مکمل ہوتا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں۔ اگلے رکوع کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ سارے لوگ جو یہودی ہوئے، نصارہ ہوئے اور صابئی ہوئے، لیکن ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کا اجر اپنے اللہ کے پاس ہے، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے اور نہ ہی ان پر کسی قسم کا بھی خوف۔ اب پھر سے بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو بھی یہ نہیں کہا کہ یہودیت، یہ عیسائیت، یہ صابی، یہ مذہب اللہ کی نہیں ہے، یہ مذہب ہمارے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کا مذہب جو ہے، اللہ کا جو بھیجا ہوا دین ہے، اللہ کا مذہب نہیں، یعنی کہ اللہ کا جو بھیجا ہوا دین ہے وہ اسلام ہے، وہ ہر نبی کا یہی دین رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا وعدہ لیا تھا کہ تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، وہ پھر سے بھول گئے۔ انہوں نے اللہ نے پھر ان کے اوپر کیا عذاب مسلط کیا کہ ان کے اوپر کوہ طور کا ایک حصہ، ایک فرشتے کو حکم دیا اور کوہ طور کا ایک حصہ ان کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ان کے سر پر کوہ طور ہے، وہ آ گرا، ابھی گرا کہ ابھی گرا ان کے سر پر، ابھی ان کو تباہ کیا، ابھی ان کو مارا کہ بھی مارا۔ اب ان کو خوف تو تھا، بھاگے پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اب کیا کریں موسیٰ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے کہا معافی مانگو اللہ سے، خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو قوت سے پکڑ لو، اللہ کے دین کو پکڑ لو، اور اللہ کا ذکر کرو کہ تم تاکہ تم بچ سکو اس سے۔ وہ سجدہ نہیں کیا انہوں نے، وہ ایسا کیا انہوں نے کہ وہ نیچے تو جھک رہے تھے لیکن خوف تھا کہ کہیں اوپر سے آسمان سے گرنا چاہے ان کے اوپر، پہاڑ ان کے اوپر نہ آ گرے۔ اس کے بارے میں مختلف تفاسیر کرتے ہیں کچھ لوگ، کہ کچھ کہتے ہیں کہ طور کا پہاڑ کا کچھ حصہ توڑ کر ان کے سر کے اوپر لا کھڑا کیا، کچھ کہتے ہیں کہ اتنا شدید زلزلہ آتا رہا کہ ایسا لگتا تھا کیونکہ کوہ طور بہت اونچا تھا کہ وہ کوہ طور کے ہی ان کے اوپر ابھی گرا کہ ابھی گرا۔ اب اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اب وہ سجدہ ایسے کر رہے تھے، ایک آنکھ ان کے اوپر اور ایک زمین پر، کہ اللہ سے معافی مانگی۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم نے پھر سے منہ موڑ لیا۔ فلولا فضل اللہ علیکم، اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لازمی تم خسارہ پانے والے ہی ہو، خسارہ پانے والوں میں ہی شامل ہوتے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اب یہی وہی قوم ہے، پھر انہوں نے کیا کیا؟ ہفتے والے دن سے پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہیں منع کیا گیا تھا کہ ہفتے والے دن تم لوگوں نے شکار نہیں کرنا، اللہ نے پھر آزمائش بھی ڈالی۔ باقی دنوں میں اتنی مچھلی نہیں آتی تھی، ہفتے والے دن زیادہ آنا شروع ہو گئی، تو وہ کیا کرتے؟ جال جا کے ایک سائڈ پہ لگا آتے، اور وہ کیا کرتے؟ ہم شکار تو نہیں کر رہے، وہاں سے مچھلی آئے گی، وہاں پہ پھنس جائے گی، ہم نہیں پکڑیں گے۔ کچھ لوگوں نے اس دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا تھا مکمل طور پر رک گئے، کچھ لوگ ایسے تھے جو خاموش ہو گئے، چلو کر بھی لیا تو کیا فرق پڑتا ہے۔
اور کچھ تھے جو مکمل طور پر سرکشی کر رہے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اللہ تعالیٰ کی منع کرنے کے باوجود جن لوگوں نے ان کو روکا بھی نہیں، اس کام میں ان کی ہیلپ بھی نہیں کی، لیکن خاموشی اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے ان سارے کے سارے لوگوں کو بندر بنا دیا. اب یہ جو بندر آج کل کے زمانے میں ہے وہ بندر نہیں ہیں، وہ لوگ بندر بنے، رات کو سوئے صبح اٹھے تو سب کے سب وہ بندر تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جب دوسرے لوگوں نے ان کو دیکھ لیا، عبرت بنا دیا، تو وہ پوری کی پوری بستی سب کے سب لوگ مر گئے. یہ جو آج ہم لوگوں کے ذہنوں میں ہے نا، یہ جو آج بندر ہے یہ وہی بندر ہے، یہ وہ بندر نہیں ہے جی. وہ بندر سب کے سب ختم ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عبرت بنا کر چھوڑ دیا، اپنے پہلے والے لوگوں کے لیے بھی اور اپنے بعد کے آنے لوگوں کے لیے بھی، ہم لوگوں کے لیے وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نصیحت بنا دیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اب اگلا قصہ ایک اور شروع ہو رہا ہے. چھوٹی سی اس کو مختصر طور پر مکمل کروں گی، آگے ہم اس کی ڈیٹیل کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے دلوں میں ایک محبت بچڑے کی تو تھی ہی. وہ آپ کو یاد ہے انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا تھا. اب وہ گائے کی محبت تھی تو صحیح ان کے دل میں، جو سامری نے بنوایا تھا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ سارا وہ جو بچڑا انہوں نے بنایا تھا اس کو انہوں نے کیا کیا، میلٹ کر کے اس کو پانی اس کو بہا دیا، اس کو ختم کر دیا. لیکن اب کیا ہوا کہ ایک ان کی قوم میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ظاہر 12 قبیلے تھے. ایک بڑا جنگجو اور بڑا لڑاکا قسم کا قبیلہ تھا. ان کا ایک بڑا جو سردار تھا جس کے پاس بہت پیسہ تھا، اس کے بھتیجے نے اس سردار کی بیٹی سے شادی کرنا چاہی. اس سردار کو اس نے قتل کر کے دوسرا قبیلہ جو اچھا تھا، جو لڑائی جھگڑے نہیں کرتا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو ایک حصار کے اندر، ایک دیوار کے اندر بستی بنا کے الگ کر لیا کہ ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، ہم ان سے الگ ہی ٹھیک ہیں. تو اس نے کیا کیا کہ اب اس کے بھتیجے نے جب اپنی اس لڑکی سے شادی کرنا چاہی تو اس کو مار کے سردار کو، اس کی لاش کو اس امن والے قبیلے کے دروازے کے باہر رکھ دیا تاکہ ان پہ الزام لگے کہ انہوں نے قتل کیا ہے، اور پھر آپس میں ہی لڑتے رہے اور پھر آخر کار اس کو سردار بنا دیا جائے اور وہ اس کی بیٹی سے شادی کر لے. پھر لوگ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ آپ آ کے ہمارے بیچ میں فیصلہ کروائیے کہ یہ ہم نے قتل نہیں کیا اس کو. لیکن وہ جو جسے قتل کیا وہ واضح تھا کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ بزدل ہیں، انہوں نے قتل کیا، اب یہ چھپانا چاہتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان سے کہیں کہ ایک گائے کو ذبح کریں. ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ ایک گائے کو ذبح کریں. اور اب آگے وہ ہم بات بھی دیکھیں گے کہ وہ کیا کریں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے کیا کہا، قالوا اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ کیا تو ہمارا مذاق اڑاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیے یہ بہت اہم بات میں ایک بات بتانے لگی ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کیا کہا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تم لوگوں کے ساتھ مذاق کر کے جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں. آج جو ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں تو اٹ مینس کہ ہم لوگ جاہل ہیں. ہمیں ایک دوسرے کا ٹھٹھا اڑانے کا حکم نہیں ہے. جو ایمان لانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو اس چیز کا قطعاً ان کی اجازت نہیں ہے ان کو کہ وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اتنی بڑی بات ہے، ہم لوگوں کے لیے بھی ایک نشانی ہے کہ انہوں نے کیا کہا اپنی قوم سے کہ میں تم لوگوں کا مذاق اڑا کر میں جاہل نہیں ہونا چاہتا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جاہل نہ بنا دے. اپنے الفاظ پر بہت توجہ دیا کیجیے، کسی کو ایسی تکلیف نہ دیں کہ ہم لوگ ایسے جاہلوں میں شامل ہو جائیں. کلاس کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.